انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اس سورہ مزمل کا معجزہ دیکھیں۔ عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے تو ایک بار سورہ مزمل پڑھ لیں، اور اس ایک بار سورہ مزمل پڑھنے سے آپ کی وہ حاجتیں پوری ہوں گی جو آپ نے سال ہر سال وظائف پڑھ کر بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ سورہ مزمل کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کو کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، شعبان المعظم کا بہت ہی اہم اور بہت ہی بابرکت مہینہ جاری ہے، فائدہ اٹھا لیں، روزے رکھیں، اس میں عبادات کریں۔ خصوصاً شب برات آ رہا ہے، شب برات کا ایک خصوصی وظیفہ آپ کو دیتا ہوں۔ سورہ مزمل کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کو 13ویں، 14ویں یا 15ویں شعبان، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور سورہ مزمل کو صرف ایک بار ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ اسی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے سال ہر سال کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، وظائف پڑھے ہیں، لیکن آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا، آپ کی حاجات پورے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ ایک ہی شب میں اور ایک ہی بار سورہ مزمل سے حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، عورتیں جو ہے اپنے گھروں میں اور مرد حضرات اپنے مساجد میں جماعت کے ساتھ، تو ان کے لیے اجازت ہے، اور رزق حلال کی طلب کرنے والے اور رزق حرام سے بچنے والے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پر اعتماد اور یقین کے ساتھ 13ویں، 14ویں یا 15ویں شعبان میں سے کسی ایک رات میں آپ نے، اور اگر تینوں میں پڑھیں گے تو نور علی نور، لیکن صرف ایک رات میں پڑھنا ہے۔ شب برات میں اگر پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ، چونکہ مغفرت بھی ہوتی ہے۔ مغفرت کی شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے معنی کیا ہے؟ یعنی آزادی کی شب برات، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان پر جتنے بال ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بنو کلب کی چونکہ بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو ان پہ کتنے بال ہوں گے، تو آپ ان کو گن لیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ تو شب برات آ رہا ہے، اس شب میں عبادت ثابت ہے، تو عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے۔ تو آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جو بھی آپ عبادات کریں انشاءاللہ العزیز اخلاصی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت سے، اور صبح کو روزہ بھی رکھیں 15ویں کو تو بہتر ہے، مستحب ہے، چونکہ ایامی 20 کے روزے ویسے ہی مستحب ہے۔ ایامی 20 13ویں، 14ویں اور 15ویں، تو شعبان میں ویسے ہی زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں۔ ساری رات نہیں تو زیادہ حصے تک جو ہے عبادت کرتے رہیں رات میں۔ تو عبادت تو ویسے ہی کرنی ہے، تو ایک بار سورہ مزمل پڑھ لیں، اور اس ایک بار سورہ مزمل پڑھنے سے آپ کی وہ حاجتیں پوری ہوں گی جو آپ نے سال ہر سال وظائف پڑھ کر بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ لیکن ایمان اور یقین شرط ہے۔ ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ پر کامل ہو۔ جس کا اللہ پر شک ہو، اللہ پر یقین کامل نہ ہو، اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ پر یقین کامل ہو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ویسے ہی مغفرت کی شب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، مردوں کی فہرست بھی بنے گی اس رات۔ تو آپ نے اس ترتیب سے پہلے سورہ مزمل کا چونکہ وظیفہ دے رہا ہوں، تو سورہ مزمل کا تلفظ بھی ٹھیک کریں۔ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تلفظ غلط ہوتا ہے، وہ غلط ملت پڑھتے ہیں، تو غلط ملت پڑھنے سے آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟
بھائی قرآن کو ویسے ہی صحیح طریقے سے سیکھ لیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے. تو بھائی سیکھنا سکھانا تو بہترین انسان بہترین مسلمان کی علامت. تو قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں. جو بھی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کا تلفظ ٹھیک ہو. تو سورہ مزمل کو آپ نے ایسا کرنا ہے. شب برات کو اگر کریں گے تو بہت بہتر رہے گا، ورنہ 13ویں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 14ویں کو بھی، اور 15ویں یعنی شب برات کو. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کسی ایک رات میں آپ نے پہلے صلاۃ حاجت کے 2 رکعات پڑھنے. صلاۃ حاجت کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں حاجت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرمائے. اب آپ پر ڈیپینڈ ہے، پھر بعد میں جو بھی حاجت مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے. اور جب 2 رکعت نفل سے فارغ ہو جائیں تو خوب دل سے 100 بار درود شریف پڑھیں. کتنا؟ 100 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی. مختصر درود پڑھیں 100 بار. اتنا ٹائم نہیں لگے گا، پریشان نہ ہو، سارا دن آپ نے ویسے ہی عبادت کرنی ہے. اور دوسرے جب درود شریف سے فارغ ہوں تو 100 بار استغفار کریں، یعنی توبہ کریں اپنے گناہوں سے. یہ نہیں کہ زبانی بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 تسبیحیں اور جو ہے نا میں نے تو 100 بار پورے کر لیے، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے توبہ کی نیت سے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ استغفار پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھی استغفار کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں ان سب کو پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھیں، لیکن دل سے توبہ کی نیت سے. جب آپ استغفار 100 بار پڑھیں تو سورہ مزمل کو شروع کریں. سورہ مزمل کو جب اس آیت پر پہنچیں گے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اس آیت پر جب پہنچیں گے، اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 313 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں اور پھر اسی جگہ سے شروع کریں. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا. یعنی سورہ مزمل کو پورا کرے ایک بار اس ترتیب سے، اور آخر میں پھر کیا کریں؟ آخر میں پھر 100 بار استغفار پڑھیں، مختصر استغفار لیکن توبہ کی نیت سے، اور 100 بار درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں. آپ یقین کریں کہ اس وقت آپ دل سے دعا مانگیں گے، اپنی حاجت اللہ سے طلب کریں گے، اللہ پر یقین و ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. آپ دیکھیں اس سورہ مزمل کا معجزہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے مشکلات کو دور فرمائے. شب برات آ رہا ہے، عبادت کے لیے جو ہے نا تیاری کر لیں. رمضان اصل میں شعبان میں روزے رکھنا بھی حکمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ روزے رکھتے تھے کیونکہ یہ ایک ریہرسل ہے، رمضان کے لیے تیاری ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں اور شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم بھی روزے بھی زیادہ میں رکھیں اور شب برات کو خصوصاً عبادت بھی کریں، رمضان کے لیے تیاری کریں. انشاءاللہ رمضان میں آپ کو ایسے وظائف دوں گا انشاءاللہ کہ انشاءاللہ تیر بہدف آپ کے تمام حاجات جو سال پورے نہیں ہو رہے، انشاءاللہ رمضان میں تو بہت موقع ہاتھ آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اصل میں اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہاتھ آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی صحت دے،
اچھی نیت دے، اخلاص دے کہ اچھے طریقے سے اخلاصی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، اسی طرح جو ہے شب کو عبادات کریں، تہجد پڑھیں، صحیح طریقے سے سحری کریں، صحیح طریقے سے جو ہے نا افطاری کے وقت دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، ساری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد